بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل وترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورہ فیل ہے قرآن میں، اور اس سورہ کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی جو کہانیاں ہیں وہ کہانیاں عام کہانیوں کی طرح نہیں ہیں۔ عام کہانیوں میں جھوٹ اور سچ مکس ہوتا ہے، افسانہ ہوتا ہے، خیال پردازی ہوتی ہے، لیکن قرآن کی کہانیاں حقائق پر مبنی ہیں۔ یہ واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں تو قرآن نے اسے کہانی کی صورت میں بیان کیا۔ مثلا حضرت موسیٰ اور شعیب کا واقعہ ایک داستان ہے، کہانی ہے، ایک ریالٹی ہے۔ حضرت نوح کا واقعہ ایک ریالٹی ہے، کہانی ہے، ایک داستان ہے۔ حضرت صالح اور اونٹنی کا جو داستان اور قصہ ایک ریالٹی پائی جاتی ہے۔ اور قرآنی داستان میں ایک اور جو چیز پائی جاتی ہے کہ قرآنی جو داستان ہے وہ ایک مخصوص حصے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن داستان کے یہ پوری داستان کو بیان نہیں کرتا قرآن۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ جس حصے سے عبرت مقصود ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی ہوتا ہے کہ قرآن بعض کا داستان کو 2 دفعہ بھی بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہدایت کے لیے تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عبادت میں تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم روزانہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہی سورہ ہم پڑھتے ہیں، وہی سورہ قل اللہ پڑھتے ہیں، وہی سجدہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی احکام ہے، وہی ذکر ہے، روزانہ ہم کرتے ہیں۔ اور ممکن ہے بعض کو سوال کریں کہ کیوں تکرار اور تکرار؟ کیونکہ عبادت میں تکرار مطلوب ہوتا ہے، اور روزانہ بعض کا تکرار کرنا اور تکرار کرنا اور اعتراف کرنا منظور ہوتا ہے کہ روزانہ یہ بتانا کہ ہمارا پروردگار ایک ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہ بتانا روزانہ مقصود ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ زندگی میں انسان کو برکت کی ضرورت ہے۔ روزانہ کی زندگی میں انسان کو خدا کی طرف سے رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ تب رحمت اور برکت نازل ہوگی جب اس کے نام کو برکت اور رحمت سے انسان یاد کرے۔ تو اب آتے ہیں جو ہے سورہ فیل کی داستان کی طرف۔ ایک آدمی تھا، ابرہ بادشاہ تھا۔ روایتیں 2 بیان ہوئی ہیں، بعض روایتوں میں کہ حبشہ کا تھا، بعض میں یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کو خانہ کعبہ سے ضد تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں حسد تھا، کہ لوگ خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے بعض اوقات لوگ دوسرے مساجد امام مبارکہ بڑی کوشش کرتی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی انجمن حسینی میں زیادہ آتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے بات کہ یہ کیوں آ رہے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی سلسلہ تھا، یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، انہیں آدم سے چلا ہوا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ تو وہ اس کو ضد ہوئی، حسد ہوا، اس نے بہت بڑا چرچ بنایا اپنے ملک میں، تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس نہ جائیں، حج کے لیے نہ جائیں، عمرے کے لیے نہ جائیں، زیارت کے لیے نہ جائیں، میرے پاس آئیں۔ لیکن دیکھا کہ لوگ کوئی نہیں آئے، لوگ پھر بھی خانہ کعبہ کے پاس جا رہے ہیں، پھر بھی حج کر رہے ہیں، پھر بھی عمرہ کر رہے ہیں، پھر بھی زیارت کر رہے ہیں۔ تو اس نے پھر وہاں اپنے حساب سے لنگر کا بھی انتظام کیا۔ نیاز تو نہ کو لنگر تو کہہ سکتے ہیں، کیوں لنگر جو ہے عام ہے، سکھ بھی استعمال کرتے ہیں جی، کہ نیاز پہ ممکن ہے بعض اوقات مومنین اعتراض کریں کہ بھائی یہ ابرا کو بھی انہوں نے نیاز سے نسبت دے دی، لنگر کہیں بقول اس کے، کہ لنگر اور سنگت جو ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے، یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، چاہے اس میں تقدس پایا جاتا ہو نہ پایا جاتا ہو جی۔ وہ جس طرح انٹرویو لے رہے تھے تو حسن عبدال میں سکھوں سے کہ آپ کہاں سے ہیں، کہا ہماری سنگتیں مثلا وہ امرتسر سے ہیں، سنگتیں یعنی سنگت اور لنگر یہ لفظ جو ہے وہ کامن ہے پنجابی میں، مختلف ادیان، مختلف مذاہب اپنے سلسلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب لنگر کا بھی انتظام کیا، پھر بھی لوگ نہیں آئے، بلکہ کیا ہوا کہ ایک رات کو کچھ لوگ وہاں ٹھہرے، ان میں سے کسی ایک نے اس کے بقول اس کے گرجا گھر کی جسارت کر دی۔ اس کے گرجا گھر کو پہلے سے ناپاک تھا اور ناپاک کر دیا۔ میں تو نہیں کہوں گا ناپاک کر دیے، کیوں؟ جو مقابلے میں آگے خانہ خدا کے نہ وہ عبادت گاہ ہے نہ وہ گرجا ہے، بلکہ وہ پہلے سے ناپاک ہے، کیونکہ مسجد، امام بارگاہ، جو بھی عبادت گاہ ہو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بنانے والے کی نیت پر۔ اگر کسی کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے،
اگر توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ مسجد نہیں کہلائی جاتی. اس کو کیا لقب دیا قرآن نے؟ مسجد زرار. مسجد زرار کا لفظ استعمال کیا. مسجد تھی، عبادت کے لیے بنائی گئی، ظاہری طور پر مسلمانوں نے بنائی، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ مسجد زرار ہے، پھوٹ ڈالنے والی وجہ سے، ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی مسجد. اب اس نے کیا کیا اور اس کو اور غصہ آیا کہ یہ میں تو چاہتا تھا کہ لوگ یہاں آئیں، موٹیویشن ہو، لوگوں کے لیے جذابیت ہو، اٹریکشن ہو اس میں. یہ تو آ کر الٹا انہوں نے میرے اس گرجا گھر میں نیا کام شروع کر دیا. اس کو جو ہے وہ کیا بنا دیا؟ ٹوائلٹ بنا دیا. اب غصہ آیا اس کو، اور وہاں سے اس غصے کی بنیاد پر اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، آیا خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے. اور اس وقت خانہ کعبہ کے جو متولی تھے عبد المطلب تھے، نبی کریم کے دادا. وہ آیا، اس نے حملہ کرنے سے پہلے پڑاؤ ڈالا. اس کا مقصد تھا کہ ڈراؤں گا، روب ڈالوں گا، مکہ کے لوگ آ کر میرے پاؤں پڑیں گے اور مذاکرات ہوں گے. آخر میں طے کروں گا کہ بھائی یہ آئندہ لوگ آدھے رہیں، یہ اس کو بند کیا جائے، لوگوں کو آنے سے منع کیا جائے. ایسا سلسلہ ہوگا. دیکھا کہ مکہ کے اکثر لوگ بھاگ گئے تھے اس کے آنے کی وجہ سے. صرف بنی ہاشم کا خاندان وہاں رہ گیا تھا جو سروائیو کر رہا تھا اور مقاومت کا ریزسٹ کر رہا تھا. باقی سارے چلے گئے. اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں آیا مذاکرات کے لیے، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو مذاکرات پر موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے اونٹ چرا لیے. اونٹ ان کے چرا لیے. تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے، کہا کہ میرے اونٹ تو نے کیوں چرائے بغیر کسی وجہ کے؟ میں نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا. اس نے کہا کہ مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے مسئلے کے لیے میرے پاس آئیں. میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ آئیں گے خانہ کعبہ سے متعلق بات چیت کریں گے، کہ میں تاکہ جو ہے وہ منصرف ہو جاؤں اس پر حملہ کرنے کے. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور اس گھر کا مالک خود ہے. میرا کام ہے میں اپنی پراپرٹی کی حفاظت کروں، اس کا کام ہے اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرے. میں کبھی بھی تم سے ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ آؤ اور مجھے جو ہے وہ تم ریلیز دو یا ریلیف دو، گنجائش دو مجھے. تو وہاں پر یہ حضرت عبد المطلب چلے گئے. اب اس نے حملہ شروع کیا خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے. تو وہاں پر اس کی آرمی آئی ہاتھیوں کے ذریعے، تو خدا نے اپنی ایئر فورس بھیجی. ایک آدمی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ سوال کیا گیا بتائیں کہ دنیا کی سب سے پہلی ایئر فورس کی فائرنگ کہاں ہے؟ جی کہاں ایئر فورس کی سب سے پہلی فائرنگ؟ تو جواب نہیں دے سکے. جواب دیا گیا کہ یہ ابرا کے لشکر پر جو حملہ ہوا ہے نا، خدا کی ایئر فورس کا حملہ تھا. ایئر فورس یعنی ہوا سے فائر کرنا. اور یہ شاید جو ایئر فورس بنانے کا آئیڈیا بھی وہیں سے لوگوں نے لیے، کیونکہ آئیڈیا بھی آتا ہے ایک ذہن میں نا کسی واقعے کے بعد کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ خدا کی ایئر فورس آئی. ابابیل بہت چھوٹا پرندہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ گھروں میں مٹی کا گھر بناتا ہے، گھروں کی چھتوں میں مٹی کا اپنا گھر بناتا ہے. بڑا تیز ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ کہ جو ہے پرندوں میں بہت زیادہ تیز سپیڈ رکھتا ہے. یہ چھوٹا پرندہ ہے اور اس نے مقابلہ کیا ہاتھیوں کا. اور جانوروں میں سب سے بڑا جانور کیا ہے؟ ہیکل کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہاتھی. کسی کی پاور کو پرکھنا ہونا تو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کیا ہے؟ ہاتھی ہے. یہ ہاتھی جیسا، یعنی اتنا بڑا جو ہے پاور ہے. یعنی خداوند تعالیٰ نے بتایا کہ خدا اگر چاہے نا چھوٹی سی مخلوق سے کام لے سکتا ہے ایک بڑی پاور کے خلاف، بڑی پاور کے خلاف. اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. دنیا میں ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا مغرور تھا، تو مچھر نے اسے عاجز کر دیا. اور پھر ڈاکٹروں نے علاج تجویز کیا، طبیبوں نے، کہ روزانہ اس کو ترپڑ مارے جائیں اس کے سر میں، کہ مچھر اس کے چلا گیا تھا دماغ میں. وہ بادشاہ جو سب پر رعب جماتا تھا، اسی کے غلام آ کر روزانہ اس کو جوتیاں اتار کے اس کے سر میں مارتے تھے. خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ انسان کتنا ہی آگے کیوں نہ چلا جائے، کتنا ہی پاورفل ہو جائے، کتنا ہی ذہین ہو جائے، کتنا ہی فتین ہو جائے، چاند تک پہنچ جائے، لیکن اس سے اوپر ایک طاقت اور قدرت ہے جس کا نام پروردگار ہے.
اور وہاں پر جب حملہ ہوا، بعض مفسرین نے لکھا ہے وہاں پر کہ وہ جو کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں کوئی معمولی کنکریاں تھیں، خاص کنکریاں تھیں. میں کہتا ہوں معمولی تھیں لیکن خاص بن گئی تھی خدا کے حکم سے. کیونکہ عام کنکری جتنی بھی اس میں سپیڈ ہو، وہ بدن میں، ہاتھی کے بدن میں سوراخ نہیں کر سکتی. ہاتھی کے بدن میں سوراخ نہیں کر سکتی. بس وہ کنکری کو خدا نے خاص بنا دیا تھا کہ اس پہ اتنی پاور آ گئی تھی کہ ہاتھیوں کے بدن میں سوراخ کر دیا. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. یہ نہیں کہ سوراخ ہوا، بلکہ ان ہاتھیوں کی جو باڈیز تھیں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی تھی. آپ لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھینس یا کوئی جانور بھی بھوسے کو چباتا ہے نا، اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، بالکل سمٹ جاتا ہے. پھر بھوسا نہیں رہتا بلکہ اس کی حیات اور اس کی جو ہے وہ شکل تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی سوراخ نہیں ہوا، بلکہ وہ سارے ہاتھی ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ صرف گوشت کا ڈھیر رہ گئے. بس انسان کو خدا کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. آپ کا دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے نا تو وہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور برعکس آپ ظالم ہیں، اگر کتنے بڑے کیوں نہ ہو تو اس مظلوم کے ساتھ خدا ہے، تو وہ خدا اس مظلوم کے ساتھ ہے. ممکن آپ اس سے نہ ڈریں لیکن اس ہستی سے ڈریں جو اس کے ساتھ ہے. کسی غریب آدمی پر، مسکین پر، کمزور آدمی پر ظلم کرنے سے ڈریں. کیوں؟ کہ اس کا حامی و ناصر کون ہے؟ پروردگار ہے. اور پروردگار کون ہے؟ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی درس ہم نے قرآن نے دیا ہے، احادیث نے دیا ہے، اور اس سورہ نے بھی دیا ہے. خدایا ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس نے قرآن کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے قرآن نے منع کیا ہے. یا اللہ جو بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ اس وقت جو موذی بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے، یا اللہ جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما. جو محفوظ ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ جو چل بسے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مرکز کے جو افراد دنیا سے چل بسے ہیں، مومنین و مومنات، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد.